بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ عصر کے بعد سورہ فاتحہ کا درس ہوتا ہے۔ تو ابھی سورہ فاتحہ چل رہی ہے۔ کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے جو آخر میں بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ امت محمدیہ علی صاحبیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مخصوص نور عطا کیے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے کل کی مجلس کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ آج کی مجلس میں ہم کو سمجھنا ہے کہ تعوذ کا کیا حکم ہے۔ تعوذ کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے، تو اس کا پڑھنا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے کہ اس کے الفاظ کیا ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی جی، آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے۔ اس حکم کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے، اور اعوذ باللہ اور تعوذ کے الفاظ عام طور پر حدیث شریف میں جو وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بعض لوگوں نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی بتلایا ہے، لیکن زیادہ مشہور اور صحیح اور عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں وہی زیادہ مناسب ہے، اور یہ صرف قرآن کی تلاوت سے پہلے ہے۔ چاہے قرآن کی تلاوت نماز میں ہو، چاہے نماز سے باہر ہو، نماز میں بھی جب پہلی رکعت میں قرآن شروع کیا جاوے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں تعوذ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا صرف پہلی رکعت میں پڑھا ہوا سب کے لیے کافی ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، پہلی رکعت میں پڑھا ہوا بعد کی رکعتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت میں پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور تلاوت کے دوران اگر کسی دنیاوی چیز میں مشغول ہو، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بات کر لی یا اور کوئی چیز کھا لی یا پی لی، تو اس صورت میں دوبارہ تعوذ پڑھا جائے گا۔ یہ تعوذ کا حکم ہے، اور تعوذ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی اور کتاب پڑھے یا کوئی اور مضمون پڑھے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور مسنون بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت اور قرآن کریم کا امتیاز ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ شیطان اس کے فہم اور اس کے سمجھنے کو اور اس کے فکر میں کہیں گمراہی کا کوئی پہلو داخل نہ کر دے، تو اس سے حفاظت کے لیے تعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو ہوئی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کے سلسلے میں۔ اب ہم کو سمجھنا ہے تسمیہ کا کیا حکم ہے۔ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے
تسمیہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک بسملہ تو سورہ نمل کی ایک آیت شریفہ کا حصہ ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کی پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، وہ تو قرآن پاک کا جز ہی ہے، اس پر تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے علاوہ 113 صورتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 3 نظریات اور 3 باتیں سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی ایک بات یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہ تو قرآن پاک کا جز ہے نہ ہی صورتوں کا جز ہے۔ اس کو امام مالک صورتوں کا جز بھی نہیں مانتے اور قرآن کا جز بھی نہیں مانتے، یعنی مستقل بسملہ جو ہے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ نہ قرآن کا جز ہے اور نہ ہی صورتوں کا جز ہے۔ یہ ایک قول ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے، سورہ نمل کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا اور اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ گویا فصل بین السور یعنی 2 صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، تو یہ ایک آیت تمام صورتوں کے شروع میں لکھی گئی ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات اور سمجھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تمام صورتوں یا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت ہے، 113 آیتیں نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو پورے قرآن میں ایک آیت شمار کیا گیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے آپس کے اجماع سے اس کو تمام صورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ مستقل 113 آیتیں نہیں ہے بلکہ صرف قرآن کی ایک آیت ہے۔ نمبر 3 جو تیسرا نظریات اور جو تیسرا قول تھا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ 113 آیتیں ہیں، تو اس اعتبار سے آیتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور جس صورت پر وہ لکھی گئی ہے اس صورت کا وہ جز اور حصہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق تو تمام شافعی حضرات کا اتفاق ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ باقی صورتوں میں علماء شوافع کے درمیان 2 قول ہے۔ ایک راجح قول یہی ہے کہ باقی صورتوں کا بھی حصہ ہے، گویا ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کا جز اور ہر صورت کا حصہ ہے، اور درمیان میں بھی ایک صورت پوری کر کے جب دوسری صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، لیکن جب درمیان میں سورہ توبہ شروع کریں گے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں جب ابتداءً سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اس صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ کے ساتھ بسملہ کو بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بڑا مہربان ہے۔ یہ ترجمہ کیوں کیا، اس لیے اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اس کے اندر سمجھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سب سے پہلے با ہے
اور اسم ہے اور لفظ اللہ ہے کہ سب سے پہلے با ہے، اس کے بعد اسم ہے، اس کے بعد اللہ ہے کہ بی اسم اللہ، با اسم اللہ ہے۔ با کو اسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور ملا دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں با مختلف معانی اور مختلف مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان معانی میں سے اور ان معنوں میں سے یہاں 3 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہاں جو با مراد لیں گے وہ مصاحبت کے لیے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ متصل ہونا اور ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملایا ہوا ہونا، اس کو کہیں گے مصاحبت۔ تو یہاں جو با ہوگا وہ مصاحبت کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح نمبر 2 ہے کہ استعانت کے لیے، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنے کے لیے، نصرت حاصل کرنے کے لیے، امداد حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو کہیں گے استعانت، مدد کے لیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان تینوں اعتبار سے معنی یوں ہوں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اگر مصاحبت والا معنی مراد لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اور جب استعانت والا معنی مراد لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اگر تبرک والا معنی مراد لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی برکت سے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور لفظ رحمان اور لفظ رحیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسماء اور صفاتی نام ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 سے بھی زیادہ صفاتی نام ہے، جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع کے آگے جو بین الدفتین جو ہمارے سامنے قرآن ہے اس کے جو دوسرا ورق ہے اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک ذات کے اگر مختلف نام ہو تو وہ اس کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات بہت سارے اوصاف کی جامع ہے اور بہت سارے کمالات اس ذات کے اندر موجود ہے، اور ان اوصاف کو تعبیر کرنے کے لیے کسی ڈکشنری یا لغت میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے، اس لیے الگ الگ الفاظ سے ان اوصاف کو ظاہر کیا جاتا ہے، یہی صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو مولانا کہا جاتا ہے، یا اسی طرح کسی شخص کو حافظ کہا جاتا ہے، اسی طرح کسی شخص کو قاری صاحب کہا جاتا ہے، اسی طرح کسی اور شخص کو مولوی اور کسی کو مفتی کہا جاتا ہے۔ تو ایک شخص کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوگی، یعنی وہ قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بھی اس نے سیکھ رکھا ہو، عالم بھی ہو، قرآن کے مطالب سے اور قرآن کے مفاہیم سے، قرآن کے مطلبوں سے وہ واقف بھی ہو، اور فتویٰ دینے کا طریقہ بھی جانتا ہو۔ تو یہ بہت مختلف بہت سارے کمالات اور اوصاف کو ایک شخص کے اندر موجود ہو تو اس کے لیے کبھی مولوی کہتے ہیں، کبھی حافظ کہتے ہیں، کبھی قاری کہتے ہیں، کبھی مفتی کہتے ہیں۔ تو ایک شخص کو بہت سارے جب اوصاف حامل ہوتے ہیں اور بہت سارے اوصاف جامع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک جیسا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ مختلف صفاتی نام جوڑ گئے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام اور بہت سارے اسماء ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں، لہذا سورہ فاتحہ کے جو بہت سارے نام بتلائے گئے وہ اسی طرح سمجھے جائیں گے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت سارے اوصاف اور خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں تھا، اس لیے مختلف اور الگ الگ نام اس کے لیے وضع کیے گئے اور متعین کیے گئے۔
اب یہاں سمجھنا ہے کہ الرحمن الرحیم کے لفظ رحمان اور لفظ رحیم یہ دونوں رحمت سے بنے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ لفظ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے عموم کو بتلاتا ہے، یعنی رحمت کے عام ہونے کو بتلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ عامتاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن شیخ الاسلام جسٹس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ گویا دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تمام انسانوں، تمام جانور، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے، لہذا رحمت کے عموم کو بتلانے کے لیے رحمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور لفظ رحیم کا رحمت کے کمال کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے کہ رحیم کا جو لفظ ہے وہ رحمت کے کمال کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اس لیے لفظ رحمان کا اطلاق دنیاوی اعتبار سے ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کو بھی شامل ہوگی وہ پورے طور پر شامل ہوگی اور علی وجہ الاکمل اور علی وجہ الاتم شامل ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی بناوٹ اور ساخت ہی ایسی ہے کہ اس میں رحمت کامل طور پر شامل ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے دنیا میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ گویا دنیا کا ظرف اور دنیا کا برتن اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل رحمت اس مخلوق کو حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دنیا بنائی ہے اور 3 گھر اور 3 دار بنائے ہیں۔ سب سے پہلا جو مکان بنایا ہے وہ جنت ہے، نمبر 2 جو بنایا ہے وہ جہنم ہے، اور نمبر 3 جو بنایا ہے وہ دنیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو جنت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، وہاں شر کا شائبہ تک نہیں ہے۔ نمبر 2 پر جو ہے وہ جہنم ہے جس میں خداوند قدوس نے شر ہی شر رکھا ہے، وہاں خیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر دونوں ملائے ہوئے رکھے ہیں، یہاں کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم کی ملاوٹ نہ ہو۔ دنیا کی بناوٹ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کسی کو بھی حاصل ہوگی وہ کامل حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کے حالات کے اعتبار سے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ مقام اور وہ محل، وہ جگہ ایسی نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کامل طور پر اور مکمل طور پر آ سکے۔ ظرف اور برتن میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، لہذا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی پر کامل ہو ہی نہیں سکتی، کامل تو آخرت میں ہی ہوگی۔ دنیا میں سب کو شامل ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو سب سے پہلے حمد ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ حمد لغتاً کسی کے ذاتی کمالات کی بنیاد پر تعریف کرنا ہے۔
حمد کسے کہتے ہیں؟ تو کسی شخص کے اندر کوئی ذاتی کمال ہو، اس کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جاوے، اس کے لیے حمد استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تعریف کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو لفظ مداح کہتے ہیں۔ میم، دال اور ہا، اس کو مداح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذاتی کمال یا دوسرے کی قرض پر، دوسرے کے دین پر کی جانے والی تعریف پر مداح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور لفظ مداح کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے تاج محل بہت ایک خوبصورت جگہ ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو تاج محل کی خوبصورتی اور کمال اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ کاریگر کی محنت کے نتیجے میں ہوا ہے، اور کاریگر کی محنت اور اس کا پاس جو فن تھا وہ اس کا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا وہ ہنر اس کے پاس تھا۔ اس اعتبار سے دنیا میں جتنے بھی ارباب کمال ہے اور جتنے بھی مکمل ترین شخص ہے، کسی کا بھی کمال اپنی ذاتی نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو لفظ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں بولا جائے گا۔ اس کے لیے حمد کا لفظ اسی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ایسے کمال پر کی گئی ہو جو خود اس کے اندر ذاتی ہو، جو کسی کی دین اور کسی کا قرض یا دوسرے کی جو ایسی تعریف دوسرے شخص کی نہ ہو، بلکہ خود جس کے اندر وہ صفت پائی جاوے، اسی کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دنیا کی مخلوقات میں جس کا جو بھی کمال ہو وہ ذاتی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کمال ہے۔ اس لحاظ سے اس کو حمد نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو مداح کہیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں سمجھتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ اسم جنس ہے، یعنی تمام تعریفیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انواع اور مختلف اجناس پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، جنات ہے، جانوروں کی مختلف قسمیں ہیں، چرند و پرند ہے، جمادات اور نباتات ہے۔ ہر ایک کا ایک مکمل جہاں اور ہر ایک کی ایک دنیا ہے۔ انسانوں کی ایک مکمل دنیا ہے، تو جناتوں کی ایک مکمل دنیا ہے۔ ہر مخلوق کا گویا ایک نیا عالم ہے اور الگ الگ عالم ہے۔ پوری دنیا گویا بہت سارے عالموں کا مجموعہ ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے تمام انسان، تمام جنات، تمام جانوروں کی مختلف جنسیں اور تمام جانوروں کی مختلف انواع کا پالنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے جہاں اور ایسی دنیا پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن آج کل سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کے چاند اور ہماری اس دنیا کے سورج ہے، یہ ہماری کہکشاں جس کو انگریزی زبان کے اندر گیلیکسی کہتے ہیں، وہ ہماری گیلیکسی ہے۔ اس دنیا کے علاوہ اور بہت ساری کہکشائیں بھی اس کے اندر موجود ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، تو ان تمام گیلیکسیوں کو پالنے والا اور تمام دنیاؤں کو پالنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کا پالن ہار ہے۔ اب اس زمین کی حیثیت تو اس کے مقابلے میں ایک نقطے سے بھی کم سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ تمام دنیا کا پالنے والا ہے اور تمام جو عالم ہے
اس تمام کے مقابلے میں جب دنیا کو دیکھا جائے گا اور دنیا کی زمین کو دیکھا جائے گا تو وہ اس کے سامنے ہینچ اور معمولی معلوم ہوگی۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان رب العالمین کے سارے جہانوں کے پروردگار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہماری جانکاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کنویں کے مینڈک جو لفظ ہے اس سے بھی ہم کم نظر آئیں گے، کیونکہ آج کے سائنسداں جب ان سب تفصیلات کو بتلاتے ہیں تو ہماری عقل ان سب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی کائنات اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے کمال تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تربیت کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ اور اس کے انتہا تک پہنچانے کو کہتے ہیں۔ جیسے انسان پھر بچہ پیدا ہوا تو اس کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کر ایک کامل انسان بننے تک جتنی بھی محنت کی جاتی ہے اس کو لفظ تربیت سے تعبیر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں اور جہانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہے ساری مخلوقات کا وہ پالنہار اور پیدا کرنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گی۔ جیسے ایک مکان کی تعریف کریں گے تو مکان کی تعریف دراصل اس مکان بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو کائنات کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو کسی کی بھی تعریف جب کی جائے گی تو وہ تعریف سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گی۔ لہذا ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی کی دلیل یہ ہے کہ رب العالمین کے بتلائی ہوئی کہ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہاں ہم آج کا بیان ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اور باتیں ہیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دستب دعا ہو کہ جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے اور ہمارے تراویح کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔